آپ نے بہت سے موٹیویشنل اسپیکر دیکھے ہوں گے جو لوگوں کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو کہا، وہ اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں کہ ایسے پیسے کماؤ ایسے کماؤ، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ان کے جو انہوں نے طریقہ کار بتایا تھا وہ اس شریعت کے مطابق نہیں تھا، غلط طریقہ تھا، ناجائز طریقہ تھا پیسے کمانے کا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، یہ ناجائز ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں لوگوں سے کچھ مانگ تو نہیں رہا ہوں، میں تو مفت میں لوگوں کو ایک گائیڈنس دے رہا ہوں، کسی کی مرضی میں ہو قبول کریں، کسی کی مرضی میں ہو قبول نہ کرے. اب اگر ایک نوجوان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، اگر اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے، اس کا مطلب اس شخص نے اپنا وہ ہدف، وہ منزل یہ بھلا بیٹھا ہے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے نہیں کمائیں، آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، جتنے کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں، یہ شریعت کہتی ہے. اگر طریقہ حرام کا ہوگا تو 2 روپے بھی حرام ہیں، اور اگر طریقہ حلال کا ہوگا تو 2 کروڑ 2 ارب روپے بھی حلال ہیں. معاملہ پیسے کے کم زیادہ ہونے کا نہیں ہے، معاملہ اس بات کا ہے کہ آپ اپنے اس ہدف کو سامنے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں. آپ کو اگر کوئی ایسا موٹیویشنل اسپیکر ملتا ہے، کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا ملتا ہے جو آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھاتا ہے، لیکن وہ طریقے جائز طریقے سکھا رہا ہے، آپ کو شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کو طریقے سکھا رہا ہے، تو شریعت تو منع نہیں کرتی. اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال کرتے ہوئے کوئی کمانا چاہے تو کمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا تھا نا قارون، تو اس کو دیکھ کے دو طرح کی کیٹیگریز بن جاتی تھی لوگوں کی. قارون کے خزانوں کو، اس کے مال و متاع کو، اس کے کر و فر کو جب لوگ دیکھتے تھے، اتنا پروٹوکول ہے قارون کا، تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 2 طرح کے لوگ بن جاتے تھے اس کو دیکھنے کے بعد. ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. ایک طبقہ وہ تھا، قارون کو دیکھ کے کہتے تھے کاش ہمیں بھی اتنے خزانے مل جاتے جو قارون کو ملیں. انہ لذو حظ عظیم، یہ بہت خوش قسمت آدمی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا لکی ہے. آج کل ہمارے ہاں بھی معیار یہی ہے نا کسی کے خوش قسمت یا بدقسمت ہونے کا، کہ پیسہ زیادہ ہے تو کہتے ہیں یار اس کا بڑا لک ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ بہت لکی آدمی ہے. اور اگر پیسہ نہیں ہے بہت اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق ہیں، عبادت گزار ہے، نیک ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے، کہتے ہیں یار اس کا لک اچھا نہیں ہے، قسمت اچھی نہیں ہے اس کی. تو قارون کو دیکھ کے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کوئی فلسفہ، کوئی کہانیاں، کوئی قصے کچھ نہیں ہے، قرآن کی صریح آیات ہیں. قارون کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے انہ لذو حظ عظیم. حظ عربی میں قسمت کو کہتے ہیں، اور عظیم آپ جانتے ہیں عظیم کا مطلب عظیم، بڑا، کہ اس کی قسمت بہت بڑی ہے، بہت خوش قسمت آدمی ہے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا تھا، اور قارون کا یہ دعویٰ تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو خزانہ مجھے ملا ہے مجھے اپنے علم، اپنے ہنر، اپنی ڈگری، اپنے فن کی وجہ سے ملا ہے، کوئی اللہ کا فضل، کوئی اللہ کا انعام کچھ نہیں، مجھے اپنے جس کو کہتے ہیں قوت بازو کی کمائی ہے یہ. دوسرا طبقہ وہ تھا جو قارون کو دیکھتا تھا، تو قارون کو دیکھنے کے بعد وہ آگے سے یہ کہتا تھا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. اس سے کسی کے کامیاب یا ناکام، خوش قسمت یا بدقسمت ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آگے سے یہ کہتے تھے. قرآن نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور ظاہر ہے قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا ہے.
یہ نقشہ اسی لیے کھینچا ہے کہ آج کے دور میں یا آج 100 سال بعد یا 200 سال بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ نظریہ رکھے گا تو قرآن کی یہ آیات پڑھ کے اس کا نظریہ درست ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کی اس جنت جو اس نے بنائی تھی اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اب جب زمین میں اللہ نے دھسا دیا قارون کو، تو جو لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، اتنا پیسہ ہوتا، وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا۔ اس وقت ان لوگوں کا ریئیکشن، رد عمل یہ تھا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا شکر، اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا آج ہم بھی قارون کی طرح دھسے ہوئے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا ہم پر کہ ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں ملا۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے موقع پر قرآن نے جو یہ واقعہ ذکر کیا ہے، قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جب بھی کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے اس سے ایک سبق دینا مقصود ہوتا ہے، اس سے ایک میسج دینا مقصود ہوتا ہے۔ وہ میسج آج کے نوجوان کو بھی ہے اور قیامت تک آنے والے ہر نوجوان اور ہر شخص، مرد اور عورت کو ہے، کہ آپ پیسہ کمائیں لیکن اس کو خوش قسمتی کا معیار نہ بنائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان اور عمل صالح وہ کام ہے جو تمہیں ہمارے قریب کر سکتے ہیں۔ پیسہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، ہاں پیسے کو اللہ کی مرضی کے مطابق کمانا اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، یہ اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ لا یزال قدم ابن آدم، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں۔ عن شبابہ فیما افناہ، اس سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری تھی، اور اس سے پوچھا جائے گا عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو ایک تو یہ معیار ذہن میں ہونا چاہیے انسان کے، اعتدال میں رہتے ہوئے۔